کریں گے استدعاء کے بارے میں کہ استدعاء کیا ہوتا ہے۔ استدعاء کے بارے میں کسی نے اگر سنا ہو تو ہاتھ اٹھائے۔ نہیں، استدعاء کیا ہے یا سنا بھی ہے؟ نہیں سنا۔ استدعاء کے یہ بھی ایک علوم حدیث میں ایک اس کا کافی حصہ ہے استدعاء کا، اور استدعاء کے لغوی معنی ہیں طلب کرنا، اور اصطلاحاً کہتے ہیں طلب الاجازت فی علم او سند، طلب الاجازت فی علم او سند، یعنی کسی خاص علم یا کسی سند یا کسی کتاب میں اجازت طلب کرنا۔ الذی یوجہہ المستجیز، الذی یوجہہ المستجیز الی الشیوخ طالبا منہم الاجازہ۔ تو یہ ہے اس کی تعریف، یعنی طلب الاجازہ الذی یوجہہ المستجیز الی الشیوخ طالبا منہم الاجازۃ فی علم او سند، یہ آخر میں لکھیں فی علم او سند، وہاں سے کاٹ لیں۔ یعنی استدعاء کہتے ہیں ایک آپ پرچہ لکھیں گے، ایک درخواست لکھیں گے، جس طرح آپ آفیسوں میں جاتے ہیں درخواست جمع کراتے ہیں، یہ بھی ایک طلب ہوتی ہے، اور حقیقت میں دلی تڑپ ہوتی ہے کہ فلان استاد سے ہمیں یعنی اجازت مل جائے۔ تو استدعاء کا کہ اصطلاحی معنی ہے طلب الاجازہ، اور یہ جو طلب اجازت ہوتی ہے یا استدعاء ہوتا ہے عام ہے، من الاعلیٰ تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے آپ جس سے طلب کریں گے اس کو بڑا سمجھ کر طلب کریں گے، اور من المساوی بھی ہوتا ہے کہ اپنے مساوی جو ہیں ساتھی ہیں ان سے بھی طلب کریں، کیونکہ ہمارے پاس ایک مشہور قول ہے کہ تب تک مکمل عالم علم حدیث میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اکابر سے بھی لے اصاغر سے بھی لے، یہ تو مساوی ہے۔ لیکن جو ابھی تیسری بات ہے وَمِنَ الدُّونِ، جو کم مرتبے والا ہو اس سے بھی لے سکتا ہے، تو یہ ہے استدعاء۔ اب استدعاء جو ہوتا ہے، آپ گھبرائیے مت، میں آپ کو نمونے بھی استدعاء کے دکھلاؤں گا اور اس طریقے پر آپ کو لگاؤں گا اور آپ کے دل میں تڑپ پیدا کروں گا کہ آپ بھی استدعاء کریں گے، طلب اجازت مشائخ سے کریں گے، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے، اس سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ اب استدعاء دو قسم کے ہیں، میں نے جس طرح بتایا، ایک ہے الاستدعاء فی المسموعات والمرویات والمقروءات مطلقاً، یعنی جو بھی آپ کی مقروءات ہیں یا مسموعات ہیں یا مرویات ہیں،
آپ نے استاد سے سنی ہیں یا پڑھی ہیں استاد کے پاس. ہم جب اجازت دیتے ہیں نا تحدید کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ اجازنی مثلا میرے استاد اجازنی شیخنا بصحیح البخاری سماعا منہ فی بعضہ وقراءۃ علیہ فی بعضہ وسماعا علیہ فی بعضہ. تفصیل سمجھ میں آ گئی نا. یہ تب ہوتا ہے جب استاد بھی کبھی پڑھ لیتا ہے تو سماعا منہ فی بعضہ، اور خود میں بھی پڑھتا ہوں تو قراءۃ علیہ فی بعضہ. اور تیسرا ہوتا ہے عموم دوسرے ساتھی بھی تو پڑھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں قراءۃ علیہ وانا اسمع. آپ نے یہ نسائی میں دیکھا ہوگا قراءۃ علیہ وانا اسمع. یاد آیا؟ یہ ہوتا ہے وہاں. تو یہ پہلا قسم یہ ہے الاستدعاء فی المسموعات والمرویات والمقروءات مطلقاً بدون تحدید لکتاب او فہرس. یعنی اس میں کسی کتاب یعنی بخاری یا مسلم کی تحدید تعین نہیں ہوتی. یہ لکتاب تک تو ٹھیک تھا، لیکن لفہرس کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ اس میں تحدید کتاب کی اور فہرس کی نہیں ہے. فہرس بولتے ہیں اس کتاب کو جس میں ایک شیخ، ایک محدث، ایک عالم اپنے اساتذہ کا تذکرہ کرے کہ فلان کتاب میں نے فلان کے پاس پڑھی، فلان کتاب فلان کے پاس پڑھی، اور فلان مشائخ نے مجھے اجازت دی. اس کو بولتے ہیں فہرس. اس کو بولتے ہیں موجم، اس کو بولتے ہیں برنامج، اور اس کو بولتے ہیں سبت. پانچواں بھی نام ہے اس کا. البرا میں جو الفہارس، مشیخت، پانچواں لفظ ہے مشیخت. یہ اس طرح کے مشیخات اور برامج اور فہارس کافی علماء نے لکھی ہیں. میری لائبریری میں جو اس طرح کی مشیخات اور فہارس ہیں وہ بھی تقریباً 500-600 ہیں. جس کو میرے بیٹے نے ایک فہرست بنائی ہے وہ دمشق سے شائع بھی ہوئی ہے. دلیل کتب الاسانید فی المکتبہ القاسمیہ بکندیارو السندھ. ویسے اگر سب جمع کی جائیں تو یہ 5-6 ہزار ہو جائیں گی. مرد تو کیا، خواتین بھی اپنا سبت لکھتی تھیں. اب تو مرد بھی نہیں لکھتے، اس لیے تو غیرت دلا رہا ہوں. شہدہ نامی جو بڑی محدثہ تھی انہوں نے اپنا سبت لکھا تھا. میرے پاس ہے مشیخت، اس کی مطبوع ہے. حالانکہ اس میں کیا ہے، جو بھی آپ نے اپنے اساتذہ کے پاس پڑھا ہے وہ مختصر ہی صحیح ایک بنا لو، پھر اس کو چھپوا لو. آج کل تو آسان ہے، 100-200 کاپی بھی چھپوا سکتے ہیں. نہ بھی چھپواؤ، آپ کے پوتے چھپوائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال بات چل رہی تھی استدعاء کا، یہ پہلا قسم. دوسرا الاستدعاء فی کتاب معین او فن معین او سند معین. کہ مثلا بخاری میں مجھے اجازت دی جائے، یعنی درخواست میں یہ لکھتا ہے، یا مجھے علم حدیث میں اجازت دی جائے، منطق میں نہیں. مثلا یا جو فلان سند ہے آپ کے پاس، مثلا ہمارے پاس شاہ ولی اللہ کی سند کے بغیر اور بھی اسناد ہیں میرے پاس. سند سیالکوٹی ہے، سند سندھی ہے، سند مخدوم ہاشم ٹھٹوی والی ہے. اس سند میں ہمیں اجازت دو، یہ استدعاء میں لکھا جاتا ہے. تو یہ 2 قسم کے استدعاء ہو گئے. وہ جو میں نے پہلے محاضرے میں بتایا اجازت والے میں،
وہ آپ سے ابو طاہر ان کے لیے لے گئے تھے اجازت نامے. تو دوسرے ایک عالم تھے قاضی ابو بکر ابن العربی، احکام القرآن والے، وہ جو مشہور صوفی ہیں وہ نہیں، اس کو عموماً بولتے ہیں ابن عربی، یہ ابن العربی ہے. ہاں دونوں مالکی ہیں. ابن عربی کی قبر میں نے دیکھی ہے دمشق میں، اس کا بھی ایک لمبا قصہ ہے، وہ فی الحال بعد میں انشاءاللہ. تو ان کے پاس بھی ایک استدعا ہوتا تھا جس میں جو بھی ان کے ساتھی ہیں یا جس نے بھی اس کو کہا ہوتا ہے ان کے نام ہوتے تھے، اور جہاں بھی جاتے تھے تو وہ پیش کرتے تھے کہ اجازت دو. سلطان احمد منصور سعدی ایک بادشاہ گزرا ہے، تو انہوں نے استدعا کیا تھا، درخواست کی تھی علامہ قرافی سے، علامہ بکری سے کہ مجھے اجازت دی جائے، تو انہوں نے اجازت نامہ اس کے لیے لکھا تھا. اب اس شیخ کے طرف سے اس استدعا کے جواب میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اپنا ثبت، اپنی مشیخت، اپنا فہرس یا اپنا برنامج، جو بھی نام دیں، اپنا موجم اس کو دے دیتا ہے، جس طرح شیخ محمد یاسین فادانی کرتے تھے. ان کے اسبات کافی مطبوع تھے، وہ بھی جو طلب حدیث کے لیے آتے تھے ان کو اجازت بھی دیتے تھے اور کتاب بھی حوالے کرتے تھے. یہ جس طرح یہ کتاب ہے، یہ عموماً اس پر اپنی مہر لگا کر اجازت نامہ لکھتے تھے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ نے درخواست پیش کی ہے، استدعا پیش کیا ہے، اس پر دستخط کر لے. پھر مستدعی جو ہوتا ہے یا مستدعون جو ہوتے ہیں، یا مستدعی واحد ہوتا ہے لجماعتن، پھر وہ بھی استدعا میں ایسی آخر میں عبارت لکھ لیتا ہے جس میں ہوتا ہے کہ انا اجزت لکل من استدعا فی هذا الاستدعاء، یا اجزت لکل من هو مکتوب اسمہ فی هذا الاستدعاء اجازتاً عامتاً. تو اس کے قریب ان سے دستخط لے لیں، اور ان کی اگر مہر بنی ہوئی ہے تو مہر بھی آپ لگوا لیں گے. ابن رشید سبتی، سبتہ علاقہ ہے نا مراکش کا، سبتہ، طنجہ اور فاس، مشہور علمی جگہیں یہ. تو ابن رشید ایک ایسا بندہ تھا جو علم کی تحصیل کے لیے انہوں نے سفر کیا تھا. وہاں سے چلے لیبیا، الجزائر، تونس، مصر، بغداد، دمشق، حجاز میں تو آنا ہی آنا ہے. اسفار کیا تھا، کافی سالوں کے بعد لوٹے تھے، اور پھر اپنا سفر نامہ لکھا تھا، علمی سفر نامہ. نام بھی اچھی طرح سنو، ملء العیبہ، عیبہ کہتے ہیں بیگ، تھیلا جو ہوتا ہے آپ کا. ملء العیبہ بما جمع بطول الغیبہ فی الوجہۃ الوجیہۃ الی الحرمین مکۃ و طیبہ. یعنی الوجہ الوجیہ، وہ طرف جو وجیہ ہے، شاندار ہے، یعنی مکہ اور مدینہ. یہ صرف وہاں حرمین کے علماء سے جو انہوں نے استدعاء کیے، اور ایک انہوں نے استدعاء تیار کر رکھا تھا. کتنے نام تھے اس میں بتاؤں گا آپ کو. وہ پیش کرتا تھا ان کو، اور وہ اس پر اس کو اجازت لکھ کر دیتے تھے. بعض منع بھی کرتے ہیں تو اس کا برا نہ منائیے گا، کیونکہ وہ شاید اس میں ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی دستاویز لکھوا رہے ہیں زمین کا، اور اس میں خاص کردار ہوتا ہے ان کے اولاد کا، بعض ناخلف ہوتے ہیں.
اس میں کچھ اور بھی باتیں ہیں، میں بتاؤں گا نہیں، پھر وہ دل مقدر نہ ہو جائے علماء سے، اس لیے ان باتوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ابن رشید سبتی کا یہ مل العیب ہے، ایک حصہ میرے پاس بھی ہے، چھپا ہوا ہے، میں نے خریدا ہے۔ ان میں انہوں نے تقریباً 30 علماء اور عالمات سے استدعا کیا، یعنی اجازت لی ان استدعا پر، فلان سے لیا فلان سے لیا، انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس میں سفر حج میں۔ اب مستدعی کون تھے؟ ایک تو خود تھے، دوسرا اولاد میری، تیسرے نمبر پر میرے بھائی جو ساتھی ہیں سفر کے، اور وہ شخصیات جن کے نام مذکور ہیں، کیونکہ جب وہاں گھر سے چلا تھا تو کچھ ساتھیوں نے کہا ہوگا کہ میرا بھی نام شامل کر دو۔ وہ گھوما پھرا، غرناطہ میں آیا، تلمسان میں آیا، تونس میں آیا، اسکندرے میں آیا، قاہرہ میں آیا، مکے میں آیا، مدینے میں آیا، شام میں آیا، نابلس میں آیا۔ درمیان میں ایک لطیفہ بتاتا ہوں، میں جب پہلی بار دمشق میں گیا تو وہاں جو حلبونی کے علاقے میں جو سکت الحدید یعنی اسٹیشن ہے، اسٹیشن کو کیا بولتے ہیں، محطۃ الحجاز کے نام سے ہے، اس کے قریب حلبونی کا علاقہ ہے، سارے کتب خانے ہیں وہاں۔ تو پہلی بار جس سے مکتبے میں جانا ہوا تو انہوں نے مجھے اپنا وزٹ کارڈ دیا، اس پر لکھا تھا عبد الغنی نابلسی، ہاں عبد الغنی نابلسی باقاعدہ لکھا، وہ نوجوان۔ میں نے کہا کہ ماشاء اللہ انا اعرف رجلا عالما کبیرا ہنا الشیخ عبد الغنی النابلسی، تو کہتا ہے کہ وہ من اجدادی انا من افادی، وہ میرے دادا تھے، میں اس کا پڑ پوتا ہوں۔ یہ اچانک مصادفتاً ہو گیا۔ تو یہ کل جن کے لیے استدعا انہوں نے لکھ رکھا تھا، اب پہلے پریسیں بھی تو نہیں ہوتی تھی نا، اس طرح کی کاپیاں بنواتے تھے مختلف کاتبوں سے لکھوا کر۔ تو ابن رشید کے استدعا میں نام تھے 113، اور اس میں و بنی ہے و اخوانی ہی وہ الگ مسئلہ ہے، یہ بھی لکھتے ہیں ولی اولاد ہی۔ مثلا ہم تو اس طرح استدعا کر رکھتے ہیں کہ آخر نام کتنے بھی ہوں، آخر میں ولی اولادہم ولی آبائہم ولی اخوانہم ولی طالبی بھی لکھواتے ہیں، اس کا بھی بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا ایک الاستدعاء المشرق، ہمارے ایک نوجوان شائق ہیں یعنی علم الحدیث کے، محمد حہود تمسمانی، یہ بھی مراکش کے ہیں، مغرب کے، یہ انہوں نے تیار کیا الاستدعاء المشرق۔ انہوں نے میں الاستدعاء المشرق لأہل المشرق یا اس طرح کوئی نام ہے، میرے پاس ہے، جو مشرق کے علماء سے جو انہوں نے استدعاء کے ذریعے سے اجازتیں لی ہیں، سب ان میں جمع کی ہیں۔ اور پھر چونکہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے تو اس استدعاء میں کمی بیشی وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے۔ مثلا 115 نام تھے، پھر اور ساتھیوں نے بھی شوق دکھایا اور اس میں نام 5 اور بھی شامل ہو گئے۔ آج کل جو ایک استدعاء بڑا چل رہا ہے وہ فیس بک پر بھی ہے، الاستدعاء الجامع لطلاب المدارس والمجامع، اس طرح کوئی نام ہے، اس میں 1200 نام ہیں۔ علم میں اجازت کو اتنا عام کرو کہ سب کو وہ پہنچ جائے۔ پہلا استدعاء کون سا ہے؟ وہ پہلا اجازت نامہ تو میں نے بتا دیا۔
پہلا استدعاء خطیب بغدادی نے لکھا، جو ان کے شیخ تھے نا علامہ برقانی، ان سے اجازت لینے کے لیے ایک درخواست لکھی تھی. شیخ برقانی احمد بن محمد بن غالب، شیخ احمد بن محمد بن غالب. یہ حالانکہ وفات اس کی کب ہے؟ 463 میں ہے، بغدادی کی 463. تو انہوں نے 419 میں یہ استدعاء لکھا تھا. شیخ ابو محمد رزق اللہ تمیمی، یہ بڑا نام ہے. یہ اصبہان میں گئے تھے. اصبہان میں بھی گیا ہوں. اصبہان میں خصوصاً اس علاقے میں گیا، قصداً گیا جہاں کے حضرت سلمان فارسی تھے. حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے نا کہ میں جے شہر کا ہوں. جے، وہ جے کے علاقے میں ہم گئے تھے. وہاں ایک نہر بنی ہوئی ہے، نہر کے اوپر بیریج بنا ہوا ہے. ہاں، ایران میں وہ ایک نہر بنی ہوئی یعنی بیریج ہے. 33 دروازے ہیں اس کے. سکھر والی جو بیریج ہے اس کے کتنے دروازے ہیں؟ 66 ہیں. ستتوں و ستون، وہ اس کے ہیں 30 و 30. تو فارسی میں اس کو بولتے ہیں سی و سہ. سی یعنی 30، سہ معنی 3، سی و سہ یعنی 33. تو وہ جلدی میں بولتے ہیں پلے سیو سے، پلے سیو سے. تو پہلے تو ہم سمجھ میں نہیں سکتے تھے، پر وہ بہت شاندار منظر ہوتا ہے، خصوصاً رات کا پانی نکلتا ہے، پھر وہ روشنیاں ڈالتے ہیں اس پر. ہم اس علاقے میں صرف سلمان فارسی کے نسبت سے گئے تھے. تو یہ اصبہان میں گئے ابو طاہر سلفی کے خدمت میں، یہ کیونکہ اصبہان میں انہوں نے پڑھایا ہے. لیکن ان سے اجازت نہیں لی، توجہ نہیں تھا. ہاں، آپ میں سے بھی اس طرح ہیں. آپ میں سے کیا بعض میں سے تو یہ بعض ہو گیا نا، بلکہ اکثر ایسے ہیں. اپنے اساتذہ سے پاس پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے کیونکہ سما افضل ہے ویسے بھی، لیکن اجازت کی طرف توجہ آپ کا نہیں جاتا. تو وہاں اس کا بھی اجازت کی طرف توجہ نہیں کیا. اب جب کوئی بڑا ہو گیا اور سماع کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تو ان کو احساس ہوا کہ یار کتنا بڑا محدث تھا ابو طاہر سلفی، میں ان سے اجازت لے لیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. تو وہاں امام ابو الحسن احمد بن معمر العبدی، امام ابو الحسن احمد بن معمر العبدی، اس نے اس کو بولا پریشان دیکھ کر کہ ارے فکر مت کر، قد استجزتہ لک فی جملۃ صبیان، بچوں کے لیے جو اجازت لی تھی نا، آپ بھی اس میں شامل تھے. یہ جو کشف ظنون ہے، اس میں ایک واقعہ میں نے پڑھا. کسی بادشاہ کی مجلس تھی یا گورنر کی. آج کل کا دور نہیں ہے کہ گورنر اور وزیر اعظم کو بھی منہ پر لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ صحیح بڑا دہشت کا دور تھا. تو ایک عالم وہاں آیا، اس نے کافی عرصہ پہلے کسی شاعر یا کسی ادیب کے بارے میں کچھ یعنی اس کی گلہ کی تھی یا اس کے بارے میں تنقید کی تھی. کہ فلاں یوں ہے یوں ہے. یہ جب کلس چلتی رہتی ہے، آج کل بھی ہوتی ہے. پہلے ہمارے دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض مولوی مدرسے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں فلاں کو کیا آتا ہے. ابھی کم چلتا ہے. وہ حوالہ کس کا دیتے ہیں؟ میبزی نہیں آتی. اب میبزی نہ آئی تو کیا ہوا. وہ ایک قصہ
تردن للباب ذکر کرتا ہوں، ہمارے استاد تھے علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب، وہ فرماتے تھے کہ یہاں دو علماء سندھ کے گاڑی پر چڑھے، یا گاڑی پر نہیں سفر کر کے، وہاں جب مرزا قادیانی تھا یا اس کا خلیفہ تھا بیٹا بشیر، ہاں گاڑی میں تھے، تو آپس میں بحث کر چل رہے تھے کہ میں اس کو یعنی متول میں شکست دوں گا، میں اس کو سلم میں شکست دوں گا، ارے وہ میرے سامنے میبزی کی عبارت نہیں پڑھ سکے گا، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ مولوی کا تو اپنا جہان ہے نا۔ تو ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے، ان کو سنا اور کہا کہ یہ سادے مولوی لگتے ہیں، ان کو بولا کہ ارے بھائی وہ جو بات کر رہے ہیں ان کے اعتراضات یہ ہیں، ان کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اچھا یہ ہے یار، اس کا تو جواب نہیں ہے، پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ بہرحال بات کہاں سے چلی؟ ہاں بچوں کا، اس میں کہا کہ بچوں میں میں نے نام شامل کر دیا تھا، اسی لیے آپ مطمئن ہو۔ اچھا وہ جو حوالے کا کشف ظنون کا، آپ نے جو فلان عالم کو کہا جو مجلس میں تھے، فلان کی گلا کی ہے، اس کو پہچانتے ہو؟ ان کا نہیں کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے، یہ جو ہے نا اشارہ کیا کہ یہ وہی ہے جو آج یہاں مجلس دربار میں کھڑا ہے۔ اب وہ کانپنے لگا، اب خیر نہیں، وہ بھی ہے، اور یہ خصوصاً یہ ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے تو پھر تو خیر نہیں ہے۔ جب اس کی یہ کب کبھی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ گھبرائیے مت، وہ بہرا ہے، کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ جو اس کا دشمن تھا ان کے بولا کہ وہ بہرا ہے، وہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ استدعاء ہوتے ہیں، اور اس کے طرف اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے ساتھیوں کے نام بھی لکھیں یا خود اپنے لیے ہی ایک استدعاء تیار کریں، اس کو کمپوز کریں۔ اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مثلا یہ ایک استدعاء ہے، یہ ایک گروپ ہے الاستجازہ من اہل الاجازہ، اس کے طرف سے ایک استدعاء میں عبارت پڑھ لیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، پھر آپ اپنا استدعاء بھی بنا سکتے ہیں، اور بنائیے۔ الحمدللہ الذی خص هذه الامة بالاسناد وشرفها بالاتصال بخیر العباد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الاطہار الامجاد وتابعیہم بإحسان الی یوم التناد۔ اما بعد، ایک خطبہ ہے، خطبہ آپ بھی قصیر یا کثیر وہ لکھ سکتے ہیں، جو بھی بڑا چھوٹا۔ اما بعد فرغبۃ منا فی اتصال الاسناد نرفع للشیخ، پھر خالی جگہ ہو جس میں شیخ کا نام لکھا جائے گا، حفظہ اللہ۔ اب نرفع للشیخ طلب الاجازت العامہ التامہ المطلقہ بکل ما یصح لکم وعنکم، جس طرح ہم اجازت دیتے ہیں نا، اجازتہ بکل ما تصح لی وعنی روایتہ، بکل ما یصح لکم وعنکم من مرویات و مسموعات و مؤلفات و اسانید۔ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں اجازت ان کے لیے، للاسماء الآتیۃ، درج ذیل جو نام آتے ہیں، من اعضاء مجموعۃ الاستجازہ من اہل الاجازہ، اس گروپ کے افراد کے لیے۔ اب ان افراد میں کون کون سے شامل ہے؟ من مشائخ، مشائخ بھی شامل ہیں، وطلاب العلم، شاگرد بھی ہیں، المدونت اسماءہم فی الجدول، اس جدول میں ان کے نام مدون ہیں۔ اور پھر آگے اس میں لکھا ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے وَعَمَّنْ أَوْكَلُوكُمْ مِنَ الْمَشَائِخِ،
اور ان مشائخ کے طرف سے بھی ہمیں اجازت دیں جنہوں نے آپ کو وکیل بنایا ہے اجازت کا. یہ ایک نیا مسئلہ ہے، پھر میں سمجھانا پڑے گا. یوں ہوتا ہے کہ بعض علماء معمر ہونے کی وجہ سے کہ بار بار لوگ آئیں گے، تنگ کریں گے، گھر سے نکلنا مشکل ہے، تو کسی معتمد شاگرد کو یا اپنے بیٹے کو کہہ دیتے ہیں کہ انا وکلتک بالاجازت منی، یعنی میں اپنے طرف سے اجازت کے لیے آپ کو وکیل مقرر کرتا ہوں. تو پھر وہ یعنی وکیل مقرر کرتا ہوں لمن تحب، جس کے لیے بھی تم چاہے تو وہ اجازت دے سکتا ہے. اور اس کی اجازت کو بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے. مثلا محمد بن جعفر قطانی مشہور نام ہے، اس کی کتاب آپ نے پڑھی بھی ہوگی، الرسالۃ المستطرفہ. اس کا بیٹا تھا، محمد بن جعفر کا بیٹا شیخ ادریس. ان سے میں اجازت نہ لے سکا، لیکن انہوں نے وکیل بنایا تھا شیخ یحییٰ بن عبد الرزاق الغوثانی کو. انہوں نے وکالت کے طور پر مجھے اجازت دی، تو میں تو اس کا مجاز بن گیا. تو یہ اس سلسلے میں ہے کہ وَعَمَّنْ أَوْكَلُوكُمْ، جنہوں نے آپ کو وکیل بنا ہے. عموماً یہاں کم ہوتا ہے، اس لیے آگے احتیاط طور پر لکھا ان وجد ذالک، اگر یہ بات پائی جاتی ہے تو، یعنی آپ کو کسی نے وکالت دی ہے تو. آگے کہتا ہے کہ وَمَنْ سَيَلْتَحِقُ بِهِمْ، یہ نام بھی آگے استدعاء میں جو نام شامل ہوتے جائیں گے، یہ ان کا استدعاء ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ میں اجازت المعدوم میں خطیب بغدادی کی مانند نہیں ہوں. معدوم کو اجازت نہ ہو. ہاں باقی مع ازواجہم و اولادہم و ذریتہم و طلباتہم، یہ بھلے لکھنا چاہیے. اس میں کافی ہمارے مشائخ ہیں، انہوں نے اجازت کسی کے استدعاء پر دی ہے تو ان کو اجازت دی ہے، اور لکھا ہے کہ وطالبیہم، تو ان میں طالب ہم بھی ہیں، تو ہم بھی اجازت اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. آگے ہے کہ ممن یدرک حیات الشیخ، جو بھی شیخ کے حیاتی کا ادراک یعنی پہنچ سکے، یعنی حیاتی میں جو بھی ہوں. یہ بھی وہی معدوم والا مسئلہ ہو گیا. آگے دعا ہے سائلین اللہ ان یوفقکم لما یحب ویرضی ویبارک فی عمرکم ویطیل فی الطاعات مدتکم وینفع طلبۃ العلم بکم ویرزقکم خیر الجزاء. یہ ایک عبارت ہے، آپ اپنی عبارت بنا سکتے ہیں، مختصر ہی بنائیں. اور پھر نام ہیں، اس استدعاء میں کل نام ہیں 50، خواتین بھی اس میں ہیں. تو پھر یہاں آخر میں ہے کہ اجازت کا نص بھی لکھ دیا ہے تاکہ اس شیخ کو معمر ہونے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. ان کے طرف سے کیا عبارت ہونی چاہیے شیخ کی طرف سے؟ انی اجزت منتسبی مجموعہ الاستجازہ من اہل الاجازہ المدونت اسماءہم فی الاستدعاء اعلاہ، اوپر جن کے نام گزرے ہیں. جس طرح کو آپ کہتے ہیں کہ درج بالا یا درج ذیل، آپ کے پاس اصطلاح ہے نا. بالکتب التسعۃ، اجازت میں نے دے دی، و شمائل ترمذی و مشکات المصابیح اجازتاً خاصتاً من معین لمعین فی معین. یہ تو صرف خاص ان کی اجازت ہوئی. پھر وہ اجازتاً عامتاً بکل ما یصح لی و روایتہ، یہ شیخ کہتا ہے، من مسموعات و مرویات و مؤلفات. اب بریکٹ میں ہے وَعَن مَنْ أَوْكَلُونِي مِنَ الْمَشَائِخِ، اگر یہ ہو صورت تو لَكُمْ وَلِأَزْوَاجِكُمْ وَلِأَوْلَادِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ وَطُلَّابِكُمْ لِمَنْ يُدْرِكُ حَيَاتِهِ مِنْهُمْ عَلَى الشَّرْطِ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ.
وَأَلَّا تَنْسَوْنِي وَمَشَائِخِي مِنْ صَالِحِ دَعَوَاتِكُمْ، پھر شیخ کا نام ہوگا. پھر اہم شیوخ الشیخ المجیز، شیخ مجیز کے اہم شیوخ کون سے ہیں وہ بھی لکھ لیں گے، کیونکہ آپ پہلی بار ان کے پاس گئے ہیں تو ان سے مشائخ بھی پوچھ لیں، ان کی عمر بھی پوچھ لیں، ان کی تاریخ ولادت بھی لکھ لیں. مرنا تو جب ہو تو ہر نے، لیکن مرنا بھی تو ہے، پر ان کی تاریخ ولادت بھی پوچھ لیں. نام اپنے ان کے اساتذہ کے لکھنے ہیں. پھر نیچے ہے التوقیع والختم، یعنی دستخط اور ان کا مہر اگر ہو تو بتاریخ، تاریخ کون سی تھی. اور بعض اسے بڑھاتے ہیں شہید بذالک، اس کے شاہد ہیں. یہ آپ شاہد نے کس کو بنانا ہے؟ ان کے بیٹوں میں سے کسی کو، یا ان کے رشتہ داروں میں سے، یا آپ کا بھی اور کو ساتھی ہو وہ بھی بھلی شاہد. نہ بھی بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ہوتا ہے ایک استدعاء کا طریقہ. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے علاقے میں جو علماء ہیں اور جو نسیم منسیہ ہو چکے ہیں، خصوصاً ان کے طرف توجہ دیں. جو لوگوں کے پاس دل میں ہیں ہی نہیں، حالانکہ عالم ہیں، انہوں نے، حالانکہ وہ معمر ہوتے ہیں، ان کو وہ تعلیم حاصل کر چکے ہوتے ہیں بڑے بڑے علماء سے، لیکن ہم نے ان کو تاکہ نسیان میں کر دیا ہے. تو ان کے پاس جائیں اور ان کو یہ عرض کریں کہ یہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں، آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں. وہ انکار نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ان کی دستخط ان سے لے لیں. نام اس کا مکمل پوچھیں، وہ پوچھتے جائیں، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، جتنے تک یاد ہو. مثلا محمد ادریس بن محمد قاسم بن محمد ادریس بن محمد عالم بن محمد عمر بن محمد اسماعیل بن محمد طالب، یعنی جتنا بھی یاد ہو وہ ان سے لکھوا لیں. یہ آپ کی طرف سے اس کی سوانح کا گویا کہ ایک اس ہے، بنیاد ہے. اور کوئی وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنے دادا کا نام بھی نہیں بتا سکے گا، ان کے اولاد کو بھی پتہ نہ ہوگا. ہمارے کنڈیاروں کے جامعہ عربیہ انوار العلوم کے شیخ الحدیث تھے مولانا عبداللطیف صاحب، اس کے بارے میں نے ایک مضمون لکھا تھا. اس میں اس کے پشتیں بیان کی تھی. ان میں 5ویں 6ٹھی 7ویں پشت میں عبد الرحمن آتا تھا، تو ان کے جو چچا زاد بھائی تھے وہ بھی اس کے ہم عمر تھے. وہ کہتے کہ بھائی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے. ایسے ہو جاتا ہے. اور پھر ان سے پوچھیں کہ آپ نے کن اساتذہ کے پاس سے کیا کیا پڑھا ہے. یہ ضروری ہے. ایک کاغذوں کا گٹھا آپ کے پاس ہو، 4-5 ورق ہو یا جو بھی کاپی ہو، اس میں لکھتے جائیں فلان استاد کے پاس میں نے مشکات پڑھی یا شرح نخبۃ الفکر پڑھا. اور ان سے پوچھیں کہ اس نے، وہ کس کا شاگرد ہے. پھر اس کا استاد بھی لکھ لو، پھر آپ کو سلسلے کا پتہ آگے چل جائے گا. مثلا جس کے پاس آپ پڑھے ہیں، انہوں نے کہا میں انور شاہ کشمیری کے پاس پڑھا ہوں، تو مزید قریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ وہ تو شیخ الہند کا شاگرد ہے. اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ آپ کے علاقے کی ایک علمی تاریخ مرتب ہو جائے گی. اس کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک استدعاء ہے. ایک دوسرا استدعاء ہے، یہ ہے استدعاء الرابطۃ العالمیۃ للمسندین. یہ اس میں تقریباً 300-400 نام ہیں. اس میں میرا بھی نام ہے، اس میں بھی میرا نام تھا. فلان 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 آپ سے طلب اجازت کرتے ہیں. اس میں لکھا ہے. اب دوسرا طریق، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین صاحب الفضیلہ. پھر خال ہوگا جس میں اس کا نام لکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسأل اللہ المولا عز وجل
ان تکونوا بأحسن حال من احوال الدنیا والآخرہ وان یحفظکم بما حفظ به احبابہ آمین. اما بعد فلما كان الاسناد من الدین وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية فإن الرابطة العالمية للمسندين تتقدم إلى فضيلتكم بأن تتكرموا بإجازة جميع أعضائها ومن سينضم إليها مستقبلا إجازة خاصة وعامة بما صح ويصح لکم من مرویات و مسموعات و مقروعات و مؤلفات لہم ولازواجہم و ذریاتہم و طلابہم. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے طرف سے آپ کے ذریات کو، اولاد کو بھی اجازت ہو گئی، وہ بھی ان کے مجاز بن گئے. ہم جاتے تھے شیخ احمد بن ابی بکر حبشی علوی کے پاس جدے میں. انہوں نے اپنے والد صاحب کا سبت چھپا رکھا تھا الدلیل المشیر، بہت ضخیم سبت تھا سلور کلر کا، وہ ہمیں لکھ دیتے تھے. اور اپنا جو انہوں نے اجازت نامہ تیار کر رکھا تھا اس کا سار و مدار اسی کتاب پر تھا. ان کتاب میں سے جو اس کے والد تھے نا شیخ ابو بکر بن حسین الحبشی، انہوں نے اس بڑے کتابیں جو لکھا تھا کہ میں فلان کے پاس گیا، عمر بن حمدان کے پاس، اور میرے چھوٹے بیٹے احمد اور محمد بھی ساتھ تھے، یا میری بیٹی رقیہ بھی ساتھ تھی، اور ان سے میں نے ان کو مسلسل بالاولیت سنوائی، یا مسلسل بالیوم العید بھی سب نے سنی، یا ان بیٹوں سمیت مجھے اجازت دی. ان سارے علماء کے نام انہوں نے لکھے تھے جو اس میں درج تھے، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے اجازت لی. یہ کتنی مفید بات ہے. اب ان کا ایک اجازت نامہ تیار ہو گیا تو آپ کے اولاد کے لیے آگے چل کر یہ مفید ہوگا. آگے لکھا ہے طمعا باتصال السند الذي اعلاہ عند سیدنا محمد. اعلیٰ کنارہ جو ہے سند کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وکفا به شرفا ورفعہ بارک اللہ بکم وامتع بحیاتکم ونفع بکم العباد والبلاد واکرمکم بطول العمر مع دوام الصحہ والعافیہ وموفور السعادہ آمین. وہذہ اسماءہم، یہ ہیں نام، پھر اس کے نام ہیں. اب نام کس طرح ہوں گے؟ بہتر یہ ہے کہ الفابیٹیکل ہوں تو اچھا ہے، ترتیب سے. بس یہاں دیکھیں نا، ابراہیم احمد ہیلالی، ابراہیم حج خلیف محمود، ابراہیم حسن شامخ مغربی، ابراہیم بن محمد بن سلیمان عابد عائد، ابو الحسن، ابو بکر اسیر، اجمل، احمد 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 چل رہے ہیں ابھی. ادریس، اسامہ، اسماء، اسماعیل، اشرف، یہ اس طرح کے، یعنی اپنے نام جو لکھیں اپنے والد اور دادا کا اس میں شامل کریں. اس کو بولتے ہیں عرب ثلاثی، یعنی اپنا نام، والد کا نام اور دادا کا نام، یہ ضروری ہے. پھر نسبت بھی ہو، السواتی یا البنجابی، السندھی، یا علاقے کا جو بھی نام ہو. تو اس طرح کا آپ اپنے ساتھی ایک گروپ بنائیں اور ایک دوسرے کو ایک نصیحت کریں یا طلب کریں کہ آپ اپنے علاقے میں جائیں تو فلان شیخ سے اجازت لے لیں. وہ اس شیخ کا نام بھی تاریخ میں مخلد ہو جائے گا اور آپ کو بھی اجازت مل جائے گی. تو یہ ہمارے اکابر کا علم ہے جو ہم نے اس کو نسیہ منسیہ کر دیا ہے. عموماً اس بات کے طرف توجہ نہیں جاتی. کوئی دور تھا کہ حرمین میں ایک فضا چلی تھی، خصوصاً ابن باز کے دور میں، کہ سند کی کیا ضرورت ہے. یہ کتب بخاری
اور وغیرہ وغیرہ یہ تو مرتب ہو چکی ہیں نا، حدیث مرتب ہیں، اب اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آگے چل کر ان میں احساس پیدا ہوا، پھر بھاگنے لگے علماء بر صغیر کی طرف، اور یہاں سے جو ہندوستان، پاکستان، سندھ کے علماء جاتے تھے ان کی وہ تلاش میں رہتے تھے، اور مرکز ہوتا تھا مسجد الحرام مکہ میں اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ میں۔ مجھے یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ جب گیا وہاں حرمین میں، تو مکتبۃ الحرم المکی ہے، شارع منصور پر تھا، اس کے بعد منتقل دوسری جگہ پر، اب تیسری جگہ پر ہے۔ مجھے وہاں سے شیخ محمد حیات سندھی کی ایک کتاب مطلوب تھی، میں نے درخواست جمع کرائی کہ یہ کتاب مجھے دی جائے، تو جیسے ہی سیڑھی پر چڑھ رہا تھا تو ایک نوجوان اتر رہا تھا، انت من علماء پاکستان؟ نعم انا من علماء پاکستان۔ پھر کہا کہ یا شیخ اجزنی انا من طلاب الاجازہ، مجھے اجازت دے دو۔ پھر میں نے انہوں نے کہا کہ بیٹھو، پھر میں نے اجازت لکھ کر دی۔ اس کے بغل میں نے کتاب دیکھی، اس طرح پڑھی تھی 2 جلدوں میں، حسر الشارد من اسانید محمد عابد، شیخ محمد عابد سندھی کا سبت انہی دنوں میں چھپا تھا، میں نے پہلی بار ہی اس کے بغل میں دیکھا۔ پھر میں نے اس کو اجازت دی تو پھر وہ مجھے لے گیا، یہ مکتبۃ الرشد نے چھاپا تھا، وہاں سے میں نے اپنے لیے کاپی خریدی۔ جب میں مدینے میں گیا تو وہاں جو باب مجیدی کے قریب اوپر مکتبۃ المسجد نبوی شریف تھا، وہاں مخطوطات بھی پڑے تھے اور مطبوعات بھی ہیں۔ وہاں شمری بنو شمر قبیلے کا کوئی بندہ تھا، انہوں نے بھی، حالانکہ نوجوان تھا وہ، وہاں افسر تھا، انہوں نے مجھ سے طلب کی اجازت، میں نے لکھ کر دی۔ تو اس طرح یہ ان میں تڑپ ہوئی، اور پھر ہندوستان کے علماء سے پڑھتے تھے۔ پھر آگے چل کر یوں ہوا کہ آن لائن مجالس ہوئیں، اور آن لائن مجالس ایسی ہوئیں کہ ان میں ساری صحیح بخاری پڑھی گئی یا دوسری کتب مکمل پڑھی گئی۔ ایک عالم تھے ہندوستان کے، شیخ محمد یحییٰ ندوی، معمر تھے، تقریباً 85-90 کے پیٹے میں تھے، ان کی مجلس رکھی تھی مسجد نبوی کے سامنے جو ہوٹل ہے، وہاں ایک کمرہ بک کرایا تھا۔ میں بھی انہوں دنوں میں تھا، وہاں موجود تھا، مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، اس لیے جلدی وہاں بھاگ پہنچا۔ تقریباً ثلثین بخاری تو مجھے بھی نصیب ہوئی، میں نے 2/3 میں نے بھی شریک رہا، میں بھی ان میں سماع کیا۔ ان کی سند عالی تھی، اب وہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ تو جوک در جوک یہ عرب لڑکے پڑھتے تھے علماء ہند کے پاس، علماء پاکستان کے پاس۔ شیخ یحییٰ ندوی نے مجھے بولا کہ وہ جو مسلم کی کتاب ہے الاسماء والکنہ یا اس طرح کوئی کتاب ہے، یار یہ ملتی ہے؟ میں نے کہا کہ مل جائے گی سائیں، یار اس کا مجھے بڑا شوق ہے۔ میں بھاگتا گیا، مکتبۃ الرشد شارع ابو ذر پر تھا، اب تو وہاں سے انہوں کو ہٹا دیا ہے، کتاب موجود تھی، 2 جلدیں حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کی۔ بہت خوش ہوئے کہ ہدیہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ خود ہدیہ ہے۔ تو اس طرح کی مجلسیں اب وہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب یہ فرق کوئی نہیں رہا کہ وہ امریکہ میں پڑھا رہا ہے یا مغرب میں۔ آواز صاف جو پہلے لینڈ لائن میں بھی نہیں ہوتی تھی، اتنی آواز صاف اتنی آ رہی ہے۔ تو ہم آپ سے گزارش کریں گے، محاضرے کا وقت بھی ختم ہونا چاہتا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، کہ آپ ایسا استدعاء تیار کریں، اور علماء جو آپ کے پاس معمر ہیں، چاہے آپ سے عمر میں بڑے ہیں، میں تو کہا کہ چھوٹوں سے بھی لے لو، میں نے بھی کافی اتنے علماء سے لیے جو میرے سے کم ہیں عمر میں، لیکن میں نے لی ہیں اجازت، اور اس طرح کی اہل علم خواتین ہیں، ان سے بھی لے لیں، میرے شیوخ بھی ہیں، شیخات بھی ہیں، تقریباً 21 خواتین میری شیخات میں شامل ہیں۔ اور امام ذہبی کی تاریخ آتا ہے، امام ذہبی کی
استانیوں کی تعداد تقریباً 80 ہے، اور اسی طرح وہ جو حافظ ابن عساکر ہے، حافظ ابن عساکر کے استانیوں کی تعداد، شیخات کی تعداد تقریباً یہی ہے، اور جو ان کا ثبت اور مشیخت شائع ہوا ہے 3 جلدوں میں، وہ بھی ایک خاتون کا تحقیق شدہ ہے، خاتون نے تحقیق کی ہے، اس میں ان کے تقریباً 1600 مشائخ کا ذکر ہے۔ حافظ ابن عساکر کے قبر کی زیارت نصیب ہوئی ہے مجھے الحمدللہ دمشق میں نے دیکھی ہے، اور ان کو جو اول دار حدیث فی العالم، ساری دنیا میں جو پہلا دار الحدیث ان کے لیے بنایا تھا نور الدین زنگی نے، اس میں گیا ہوں اندر، ایک گلی میں ہے، کتنے بابرکت جگہیں ہیں، ابن عساکر کے لیے بنا کر دیا تھا، اس کا نام رکھا دار الحدیث النوریہ، یعنی نور الدین زنگی کی وجہ سے اس کا نام ہے۔ تو یعنی یہ دیکھیں نا آپ، یہ تعلی اور تحدی آپ کے پاس نہ ہو، صرف یہ نہ ہو کہ میرے مشائخ اتنے اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ ایک برکت ہے، جو علماء کا ورثہ ہے، جو علماء کا طریقہ کار ہے، اس کو تو کم سے کم ہم برقرار رکھیں قبل اس کے کہ یہ نسیہ منسیہ ہو جائے، تو ہم پھر ان چیزوں کو مدون بھی کرو۔ اب مدون کس طرح کریں گے؟ آپ کے پاس مثلا 100 مشائخ ہو گئے جن سے اجازت ملی یا استدعاء کیا، مختلف طریقے ہیں، تو ان کو مرتب کرنے کے بھی طریقے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایک یہ ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے آپ جمع کریں گے، پہلے فلان شیخ کے پاس گیا، اس کے بعد فلان کے پاس گیا، ان سے اجازت لی، اقدم فالاقدم اس کو کہتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کتب الحدیث کے طریق پر، یعنی بخاری مسلم کس کے پاس پڑھی، منطق کس کے پاس پڑھی، مختصر المعانی کس کے پاس پڑھی، یہ جو علم کی ترتیب علم ممدوح ہے، مضمومہ یا جو بھی ہے وہ آپ کے پاس ذہن میں ہے۔ اور تیسری ترتیب ہوتی ہے طریق الموضوعات، علم العقیدہ میں یہ کتاب فلان کے پاس پڑھی، علم الحدیث میں یہ کتابیں فلان کے پاس پڑھی، علم الفقہ میں یہ کتابیں فلان کے پاس پڑھی، تیسرا طریقہ یہ ہے۔ اور چوتھا طریقہ موجم کا ہے کہ اپنے مشائخ کو مرتب کریں الفابیٹیکل طور پر، احمد پہلے ہو اور پھر بکر بعد میں ہو، تو یہ ہوتا ہے یعنی موجم اس کو بولتے ہیں۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ طریق البلدان، طریق البلدان یہ ہوتا ہے کہ آپ سیار ہیں، بہت اسفار کیے ہیں بہت ملکوں میں، تو اس میں لکھیں گے کہ پنجاب کے مشائخ یہ ہیں، خیبر پختون کے یہ ہیں، سندھ کے یہ ہیں، ہندوستان کے یہ ہیں، افغانستان جب گیا تو وہاں سے ان علماء سے اجازت ملی، بخارا سمرقند میں میرے مشائخ یہ ہیں، ملائیشیا میں یہ ہیں، ایران میں یہ ہیں، سعودیہ میں یہ ہیں، یا سعودی کو تقسیم کرو، مدینہ، مکہ، جدہ، اس کو الگ کرو، مصر کے مشائخ یہ ہیں، یہ ہے طریق البلدان۔ اب یہ جو الاربعین البلدانیہ کا رواج ہے نا، یہ بھی تو اسی طرح ہے نا، کمال کہ کیا سوچا ہے ہمارے محدثین نے، وہ سخاوی کی بھی ہے نا، الاربعین البلدانیہ، ایک حدیث ذکر کرتا ہے ایک ایسے شیخ سے جس کا یعنی بلد الگ ہے، میں مصر میں گیا، فلان کے پاس یہ حدیث سنی یا انہوں نے اجازت دی، اور میں وہاں تونس گیا، وہاں سے یہ مجھے یہ حدیث ملی، یہ بھی ایک علم ہے، ایک تنوع ہے۔ تو اس طریقے پر آپ اپنا ثبت یا اپنی مشیخت یا اپنا برنامج یا اپنا موجم مرتب کر سکتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ آپ کے شاگردوں اور اپنے اولاد کے لیے بھی حث اور ترغیب کا ذریعہ بنے، اور یہ جو امانت ہمارے تک علماء نے پہنچائی ہے آگے بھی چلتی رہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔